اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کھانے پینے کی چیزوں کے احکام کے بیان کے سلسلے میں ہماری گفتگو جانوروں میں اور پرندوں کے اندر کون سے پرندے حلال ہیں، کون سے پرندے حرام ہیں، کون سے اجزاء ہے کہ جو جانوروں میں حلال ہونے کے باوجود نہیں کھائے جا سکتے، تذکرہ ہو چکا۔ آج سے گفتگو ہے جانوروں سے ہٹ کر وہ چیزیں کہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں عام طور پہ نہیں سمجھی جاتی، مگر وہاں بھی حلال و حرام کے کچھ مسئلے۔ پاک اور نجس کے احکامات الگ ہیں۔ ممکن ہے کہ جیسے گزشتہ گفتگو میں بھی بات ہوئی کہ کوئی چیز پاک ہو مگر اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ آج انہی میں سے ایک چیز ہے مٹی۔ مٹی جو ہے وہ بعض مٹی کے بارے میں یعنی کچھ تو یہ ہے کہ ہم نے بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ مٹی کھاتے اور ڈاکٹرز باقاعدہ بیان بھی کرتے ہیں کہ جب انسان میں کیلشیم کی یا کچھ اس طرح کی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، آئرن کی، تو وہ خود ان کا جو ہے وہ ہاتھ بڑھتا ہے اور وہ چونا یا مٹی کی جانب جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں۔ یہ ایک ان کے اندر کمی ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہوتے اس طرح سے۔ تو آیا مٹی کھانا حلال ہے؟ بظاہر اس کو نجس تو نہیں ہے، مٹی تو پاک ہے۔ اگر حرام نجس ہو اور پھر کھانے کی بات کی جائے حرام ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر مٹی پاک ہے تو کیا پھر بھی اسے کھایا جا سکتا ہے؟ اور بعض مٹی کے بارے میں تو معاشرے میں بات ہے اور کچھ حد تک صحیح بھی ہے، کچھ حد تک غلط بھی۔ مثلاً تربت امام حسین علیہ السلام خاک شفا ہے، بیمار آدمی کے لیے یا ایسے افراد کے لیے کہ جن کا علاج ایک طرح سے مشکل میں چلا گیا بہت زیادہ، تو شفا کی غرض سے اسے کھایا جاتا ہے، یا شفا کے غرض کے علاوہ بھی خاک شفا کو کھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ چکنی مٹی کھانا حرام ہے۔ حافظ سیستانی فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 2590 میں کہ چکنی مٹی جو ہے وہ کھانا حرام ہے۔ یہ وہ مٹی ہوتی ہے غالباً جو برتن کے بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ نیز کلی طور پہ مٹی اور بجری کھانا احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم رکھتا ہے، اسے بھی کھانا حرام ہے۔ البتہ اب کچھ مٹی ہے ملتانی مٹی کے مماثل، ٹھیک ہے، داغستانی مٹی ہوتی ہے اور آرمینائی مٹی ہوتی ہے۔ یہ علاج کے لیے اگر کھائی جائے تو مجبوری ہو اور اس کے علاوہ علاج نہ ہو تو اس کے کھانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ دو مٹی ہے کہ جو بعض علاج کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر ہر علاج کے اندر انسان اسے ٹرائی کر رہا ہو کہ کیا پتہ اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ مل جائے۔ اگر حالت مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے اور ڈاکٹر نے یا حکیم نے اسے بیان کیا ہے تو بھی اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حصول شفا کی غرض سے یعنی شفا حاصل کرنے کی غرض سے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کی مٹی جو خاک شفا کہلاتی ہے، تھوڑی سی مقدار ایک چنے کے برابر جو ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر اس خاک شفا کو مزار مبارک کے اطراف سے خود نہ اٹھایا گیا ہو تو اگرچہ اس پہ خاک شفا کہنا صادقہ ہے، کیونکہ لوگ کربلا کے اندر دور دور کی مٹی کو بھی کربلا کی مٹی کے اعتبار سے اگر خاک شفا کہتے ہو تو کم سے کم یہ خاک شفا جو ہے احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ پھر یہ ڈائریکٹ نہیں کھائی جائے، اس کی کچھ مقدار پانی میں یا کسی ایسی چیز میں حل کی جائے کہ جس کے بعد وہ حل ہو کر ختم ہو جائے، اور جب ختم ہو جائے تو اب اس پانی کو پیا جائے، گویا وہ استہلاک ہو گیا ہے۔ اب وہ مٹی کھانا نہیں کہا جائے گا، پانی پینا کہا جائے گا، اور اتنی مٹی پانی کے اندر ویسے بھی جو ہے وہ کھلے پانی میں شامل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایکچول اگر مزار مبارک سے اس مٹی کو اٹھایا گیا یا اس کے اطراف سے تو پھر تو جو ہے وہ مٹی خاک شفا ہے، اور اسے چونکہ آپ اطمینان رکھتے ہیں کہ خاک شفا ہے تو لہٰذا اسے حصول شفا کی غرض سے آپ معمولی مقدار میں چنے کے برابر جو ہے وہ اسے کھا سکتے ہیں، ورنہ پھر اسے پانی میں مکس کر کے جو ہے وہ اپنے پینا ہوگا۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر ایسی مٹی کے بارے میں بھی یہی رعایت کی جائے کہ جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ اسے تربت اقدس سے اٹھایا گیا ہے اور اس پہ کوئی گواہ بھی نہ ہو۔ یہ تو وہ تھا کہ آپ کو مثال کے طور پہ جو ہے وہ یعنی لوگ خاک شفا کہتے ہو اسے، تب بھی احتیاط کرنی تھی، لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں پتا، بس کہا یہ خاک شفا ہے اور آپ کے پاس پہنچ گئی، نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی مثال کے طور پہ جو ہے وہ جو لانے والا ہے اسے پتا ہے، کہا مجھے کسی نے دی اور کہا یہ خاک شفا ہے، تو ایسی صورت میں اسے بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ جو ہے وہ مٹی کھانے کا انداز ہی جو مٹی کا جو حکم آتا ہے حرام ہونے کا وہ لاگو ہی نہ ہو، چونکہ آپ نے اس کو پانی میں حل کر کے استعمال کر لیا ہے تو وہ آپ کے شکم میں آپ کے جو ہے وہ جسم کا حصہ بھی بن رہا ہے، لیکن جو ہے وہ اس انداز سے نہیں بن رہا کہ جس کو مٹی کھانا کہا جا رہا ہے۔
تو مٹی کھانے سے متعلق جو احکامات تھے اس کا تذکرہ ہو چکا. اب چونکہ ذیلی احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے، مسئلہ کھانے پینے کا ہے. اگلا مسئلہ جو ہے وہ کھانے پینے کا نہیں ہے، لیکن حلق سے کوئی بھی چیز اگر پیٹ میں اترے گی تو نہ بھی کھائی جا رہی ہو تو کہا تو یہ جائے گا کہ اسے کھا لیا گیا. کوئی سکہ بھی اگر حلق سے نیچے اتارتا تو کیسے سکہ نگل لیا. جس طرح سے انسان جو کھانے کے اندر بوٹی کھا رہا ہے یا کوئی اور چیز نگل رہا ہے تو اسی طریقے سے سکہ بھی نگل گیا. اب سکہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے مگر پیٹ میں اتر رہی ہے. تو کیا اسی طریقے سے ناک کا پانی انسان اسے کھینچے اور پیٹ میں اتار لے، یا بلغم جو ہے وہ اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار لے؟ ایک تو یہ کہ اتر گیا، اور ایک مرتبہ یہ کہ نہیں جان بوجھ کے نگل کے اتارے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ نمبر 2591 میں کہ ناک کا پانی اور سینے کا بلغم جو منہ میں آ جائے اس کا نگلنا حرام نہیں ہے، یعنی نگلا جا سکتا ہے. نیز اس غذا کے نگلنے میں جو خلال کرتے وقت دانتوں کی ریخوں کے اندر جو ہے وہ رہ گئی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کھانا ہے جس وقت کھا رہے تھے مگر اب جب آپ کے دانتوں میں رہ گئی ہے، آپ نے خلال کیا یا بعد میں منہ میں اگر نکل آئی داڑھ سے تو آپ اس کو پھینک دیں یا اس کو کھا سکتے؟ کہہ رہے نہیں، وہ ایکچوئل تو کھانے کی چیز تھی، لہٰذا ابھی بھی آپ اسے کھا سکتے. 2592 اب ایک جنرل مسئلہ ہے. جنرل مسئلے کے اعتبار سے کہ کسی ایسی چیز کا کھانا جو موت کا باعث بن سکتی ہے یا جس کے کھانے سے انسان کو سخت نقصان ہو، وہ اس کے لیے کھانا حرام ہے. شوگر والے مسئلے کے لیے معلوم ہے کہ اگر کسی کی شوگر زیادہ ہے اور وہ کوئی ایسی چیز کھائے گا کہ جو اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے کھائیں گے شوگر ہائی ہو جائے گی، انسولین لے لیں گے، گولی لے لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ اس نہج کے کہ اگر آپ نے استعمال کیا یا اتنی کوانٹٹی میں استعمال کیا تو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے یا کوئی عضو آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا، شوگر اس کو ڈیمیج کر دے گی، تو یہ حرام ہے. اسی طرح سے بلڈ پریشر والا آدمی ہے، لیول بائی لیول فرق کرے گا. کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس طرح کی چیز کھانا، سگریٹ پینا بھی موت کا باعث بن جائے، منع کر دیا ڈاکٹر نے کہ اب آپ نہیں لے سکتے، آپ لنگس آپ کے اینڈ میں، تو اس کے لیے وہ حرام ہو جائے گا. اور بھی کوئی ایسی چیز کہ جس کے بنا پر آدمی کو معلوم ہے کہ اس کا کھانا انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے. مقابلے ہوتے ہیں لوگوں کے، کچھ ایسی چیز کھائی جا رہی کہ معلوم ہے کتنی کوانٹٹی میں کھانا انسان کو ہلاک کر دے گا یا انسان کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دے گا، تو پھر ایسی چیز کا کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 2593. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ابتدائی طور کے اوپر تو ایک عام سا مسئلہ ہے اور یہ کم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن چونکہ جب بات ہو رہی حلال گوشت جانور کی تو حلال گوشت جانور تو ہے، لیکن عام طور پہ سواری میں کام آتا ہے، اور وہ ہے گھوڑا، کھچر اور گدھا. یہ سواری کے لیے گویا بنائے گئے، لیکن یہ ہے حلال گوشت جانور، ان کا کھانا حلال بھی ہے لیکن مکروہ ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص، اب یہ آگے مسئلہ بنتا ہے کہ ان سے بدفعلی کرے تو وہ حیوان جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اور جو دودھ اور نسل بدفعلی کے بعد پیدا ہوتی ہے احتیاط واجب کے بنا پر، وہ بھی حرام ہے. یعنی وہ دودھ بھی حرام ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کی نسل بھی جو ہے وہ حرام ہے. یعنی اب اس جانور کو کاٹ کے کھایا بھی نہیں جا سکتا. اور اس جانور کا جو بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے پیشاب اور لید نجس ہے، ورنہ گھوڑا، گدھا اور کھچر یہ حلال گوشت جانور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فضلہ اور ان کا پیشاب پاک تھا، مگر اب جو یہ جانور پیدا ہوا ہے اس عمل کے نتیجے میں اس کا پیشاب اور اس کا فضلہ جو ہے وہ نجس ہے. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اب اس کے احکامات دیگر کہ ضروری کہ انہیں شہر سے باہر لے جا کر کسی دوسری جگہ بیچ دیا جائے، اور اگر بدفعلی کرنے والا اس حیوان کا مالک نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس حیوان کی قیمت دے، چونکہ اس کے مالک اب اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. لازمی تھا کہ اس کو شہر سے باہر نکال کے جو ہے وہ کسی دوسری جگہ بھیج دیا جائے. اب اس جانور کو شہر میں نہیں رکھا جائے کہ پھر اس سے کوئی اگلی نسل پیدا ہو اور پھر وہ جو ہے وہ پوری نسل ہی جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر حرام ہو جائے. اس حیوان کو بیچ کر جو قیمت وصول ہو وہ بدفعلی کرنے والے کی ہوگی، چونکہ اس نے قیمت جو ہے وہ اپنے مالک کو دے دی. اور اگر کوئی شخص ایسے حیوان سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال گوشت جانور کی بات ہو رہی ہے، گھوڑا، کھچر جو ہے وہ گدھے کے علاوہ، مثلا گائیں، بھیڑ، اونٹ، بکری، ان سے اگر بدفعلی کرے تو ان کا بھی پیشاب اور گوبر یعنی فضلہ نجس ہو جاتا ہے اور ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے. اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کا دودھ پینے کا اور اس کی جو نسل بدفعلی سے پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. یعنی آنے والے جانور کے دودھ کی بات نہیں ہو رہی، اس جانور کا دودھ جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے وہ بھی پینا حرام ہے، اور جو نسل پیدا ہو رہی ہے بدفعلی کے بعد
وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور ضروری کہ ایسے جانور کو فوراً ذبح کر کے جلا دیا جائے، اور جس نے اس حیوان کے ساتھ بدفعلی کی ہو اگر وہ اس کا مالک نہ ہو تو مالک کو جا کر اس کی قیمت دے۔ یعنی گھوڑا، گدھا اور کھچر میں تو یہ تھا کہ شہر سے جا کر بیچ دیا جائے، مگر یہ جو حلال کو جانور ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ ذبح کر کے جلا دیا جائے۔ یہاں تک ہمارا آج کے مسائل کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر کچھ ایک دو اور مسائل ہیں تاکہ پھر یہ جا کے چیپٹر اپنے مقام پر مکمل ہو جائے۔ اس کا تذکرہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔